السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین و حضرات، لائق صد احترام طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب حضرات ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ آج الحمدللہ ہم نے نماز تراویح میں 11واں سپارہ کی تلاوت سماعت کی ہے، اور یہ سپارہ اس میں سورہ التوبہ کا بقیہ حصہ آیت مبارکہ 81 سے لے کر 120 تک ہے، اور اسی طرح اس سپارہ میں سورہ یونس جو ہے وہ مکمل ہے۔ تو یہ سورہ توبہ جو ہے یہ مدنی صورت ہے، اور ایک مرتبہ پھر دوبارہ سے سورہ یونس جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ تو آپ حضرات نے کل جو سورہ التوبہ کا تفسیری خلاصہ جو آپ نے سنا، اس میں بنیادی طور پر آپ حضرات نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاہدات تھے مشرکین کے ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاد کا ذکر آپ نے سنا، اور یہ جو سورہ التوبہ کا ابتدائیہ ہے یہ بھی اسلامی قانون کا جو ایک کہہ لیں کہ ابتدائی شکل ہے وہ اس میں بیان کی گئی ہے، اور ایک ریاست اور اسٹیٹ کی جو بنیادی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بنیادی جو کمپوننٹ ہوتے ہیں، جو ایک بنیادی ادارے ہوتے ہیں جن پر ریاست کھڑی ہوتی ہے، قائم ہوتی ہے، جن اداروں پر اس کو اسٹیبلشڈ کرنا ہوتا ہے، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ آج جس آیت مبارکہ سے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق بھی ریاست کا ایک اہم شعبہ، ایک اہم ڈپارٹمنٹ جس کو ہم ایجوکیشن کہتے ہیں، تعلیم کہتے ہیں، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کہ یہ مومنین کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل جائیں، مکمل طور پر وہ
جہاد میں یا ایک شعبہ کے اوپر لگ جائیں اور اپنی تمام صلاحیتوں کے اس کے اوپر لگا دیں. فرمایا یہ تمام مومنین کے لیے یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، بلکہ تم میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے کہ جو لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، دین کے معاملات میں تفقہ حاصل کرے، بصیرت حاصل کرے، اسپیشلائزیشن کرے، تخصص کرے. تو یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ یہ جو فرمایا گیا کل فلولا نفر من کل فرقۃ، یہ جو فرقہ ہوتا ہے یہ ایک بڑا گروہ ہوتا ہے، اور جو طائفہ ہوتا ہے یہ چھوٹے گروہ کو کہا جاتا ہے. بلکہ طائفہ کا لفظ ایک فرد پر بھی بولا جاتا ہے، دو افراد پر بھی بولا جاتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورہ الحجرات میں فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، یعنی کہ اگر دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں، بینہما تثنیہ ہے تو یہاں اس سے پیچھے جو طائفتان اس سے مراد بھی دو افراد ہیں. تو اگر دو افراد کی آپس میں لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو. یہاں طائفہ سے مراد چھوٹا گروہ ہے، یعنی کہ یہ بھی پرسنٹیج کے اعتبار سے ہوگا، پاپولیشن اور آبادی کے اعتبار سے یہ تخصص یا اسپیشلائزیشن کی تقسیم ہوگی. تو فرمایا کہ تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو دین میں تفقہ حاصل کرے. تفقہ اور فقہ اس کا معنی ہوتا ہے سمجھ بوجھ، بصیرت حاصل کرنا. یہ باب تفاعل سے ہے، یعنی کوشش اور محنت سے اچھی طرح سمجھ حاصل کرنا، اچھی طرح کسی چیز کی انڈرسٹینڈنگ یا کمپریہنشن کر لینا. اس کے لیے ہم فقہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جس طرح دیکھیں قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے حضرت شعیب کو کہنے لگے قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، آپ اکثر جو باتیں ہمارے ساتھ کرتے ہو نا ان باتوں کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم اس کی صحیح انڈرسٹینڈنگ نہیں کر پاتے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تفقہ فی الدین ہے اس کا مطلب تخصص کی تعلیم ہے. تخصص شریعہ کے اندر، دینی مسائل کے اندر تفقہ حاصل کرنا، بصیرت حاصل کرنا، فہم حاصل کرنا، یہ فقہ کے معنوں میں آتا ہے. درک حاصل کرنا. تو جس طرح ہم نے بات کی پیچھے بھی کہ یہ ایک اجتہادی ادارہ ہوتا ہے جو یہ کام کرتا ہے. تو گویا یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا تفقہ فی الدین، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ایجوکیشنل پلاننگ کریں، ایجوکیشنل مینجمنٹ کریں اور ایک کریکولم ڈیولپ کریں، اور جو تمہارے عصری جو جدید تقاضے ہیں، دنیا کے جو بدلتے ہوئے حالات ہیں، جو گلوبلائزیشن ہو رہی ہے اور گلوبل ولیج سے بڑھ کر اب دنیا اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے گلوبل ہٹ کی طرف آ گئی ہے، اور گلوبل ہٹ سے آگے بڑھ کر اب G5 کا دورہ ہے، اور اس کی ایک افواہیں جو ہیں اس وقت دنیا میں گردش کر رہی ہیں. تو اس تناظر میں یہ لیتفقہ فی الدین، یہ دین کا جو وسیع ایریا ہے یہ اس کو پریزنٹ کر رہی ہیں. دیکھیں آپ فواد سیزگین کی تاریخ التراث العربی آپ پڑھیں تو انہوں نے جتنے مسلمانوں کے علوم ہیں شروع سے لے کر اب تک کیسے اس کے اندر ارتقاء ہوا اور مسلمانوں کی کیا کیا اس کے اندر خدمات ہیں اور کس طرح وقت کے تقاضوں کے ساتھ اہل علم نے کام کیا تھا، تو انہوں نے یہ ایک تجزیہ پیش کیا ہے کہ پچھلی 5 صدیوں سے مسلم امہ اس طرح کام نہیں کر رہی، اس طرح پروجیکٹس نہیں کر رہی، اس طرح ادارے نہیں بنا رہی جس طرح کے پہلی ابتدائی صدیوں میں مسلم مفکرین نے اور تھنکر نے کام کیا تھا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لیتفقہ فی الدین، پہلی بات اس میں یہ سمجھیں کہ جو دین کے بنیادی مسائل ہیں، جس طرح کہ طہارت کے مسائل ہیں، عقائد اور ایمانیات کے مسائل ہیں، عبادات کے مسائل ہیں جس کو ہم فقہ العبادہ کہتے ہیں، یا ہم عقائد کہہ سکتے ہیں، اصول الدین کہہ سکتے ہیں، اصول الدین،
عقائد کو کہتے ہیں، اسی طرح فقہ العبادہ جو ہیں، زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں، روزہ کے مسائل کیا ہیں، حج کے مسائل کیا ہیں، ایک نکاح طلاق کے مسائل کیا ہیں جس کو ہم فقہ العبادہ کہتے ہیں، ان مسائل کو سیکھنا ایک مسلمان کا جس کے ساتھ 24 گھنٹے واسطہ ہے اس کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ مسائل جو ہیں اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہی ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اسی کو کہتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ تو بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ بھی اس جانب ہے کہ آپ دین کے بنیادی علوم جو ہیں وہ سیکھیں۔ اس لیے ہم جب پالیسی بناتے ہیں تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ہم ان کو پہلی کلاس سے لے کر گریجویشن لیول تک ہم ان کو اسلامک اسٹڈی پڑھاتے ہیں، اور اسلامک اسٹڈی کے مضمون میں اصلاً ہم یہی بنیادی موضوعات پڑھاتے ہیں جن کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، جن کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے، جن کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے۔ تو اصلاً ان مضامین کے پڑھانے کا مقصد بھی یہ لیتفقہوا فی الدین ہے، تاکہ ہم ایک اچھے مسلمان بن جائیں اور ایک اچھے شہری بن جائیں جو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو اپنی اپنی جگہ پر پورے کرنے والے ہوں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ کو خواہ وہ دینی علوم میں تخصص کر رہا ہے یا عصری علوم میں تخصص کر رہا ہے، یا ہماری اسکول کالج یونیورسٹی کا جو اسٹوڈنٹ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنی سوسائٹی کے اندر ایک بہترین کردار ادا کرنا چاہیے، ایک بہترین شہری کی جو ذمہ داریاں اور فرائض ہیں، جو حقوق ہیں، ان کو ادا کرنا چاہیے۔ تو ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بہتر طور پر اس کو پرفارم کر سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یتفقہوا فی الدین، ایسا گروہ جو دین کے اندر فقہ حاصل کرنے والا ہو، بصیرت حاصل کرنے والا ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو بھی بیان کر دیا، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب ان کو سرٹیفکیٹ مل جائے، سند مل جائیں، وہ فارغ التحصیل ہو جائیں، تو پھر ان کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ وہ اس لحاظ سے کہ اب جو انہوں نے سیکھا ہے، خواہ انہوں نے انجینئرنگ میں سیکھا ہے، میڈیکل میں سیکھا ہے، قانون کی تعلیم میں سیکھا ہے، سوشل سائنسز میں سیکھا ہے، یا پیور سائنسز میں سیکھا ہے، اب ان پر یہ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں کہ وہ اپنی سوسائٹی کے لیے خدمات سر انجام دیں، اپنی سوسائٹی کے لیے بہترین اثاثہ ثابت ہوں، ملک اور وطن کے لیے کام کریں، اس کی سربلندی کے لیے کام کریں، اور پھر اس سے بڑھ کر جو اس وقت ضرورت ہے، مسلم امہ کو ضرورت ہے، آپ مسلم امہ کی جو تعمیر ترقی جو ہے اس کی جو اس کو بہتر انداز میں آگے لے کر چلنا ہے، اس کے لیے کام کریں۔ یہ ہر بنیادی طور پر ہر اسٹوڈنٹ کی جب وہ پڑھنے کے بعد ڈگری ہولڈر ہو جاتا ہے، تو جب بھی جو بھی وہ محکمہ جوائن کرتا ہے، جس ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے، وہاں جا کر اپنی جو اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں کہ وہاں وہ ایک پروفیشنلزم کا صحیح کردار جو ہے وہ ادا کرے، جس سے قوم اور ملت کو فائدہ ہو سکتا ہو۔ اور جو دین کے اندر مہارت حاصل کریں، دینی تعلیم کو تخصص بنائیں، اب ان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں کہ ان کے پاس کہہ لیں کہ مسجد کا ادارہ ہوتا ہے، ایک مدرسہ جامعہ کا ادارہ ہوتا ہے، ان کے پاس شعبہ علوم اسلامیہ کا ادارہ ہوتا ہے، تو قوم، ملک، عوام ان پر اعتماد کر رہے ہوتے ہیں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان جگہوں پر اپنی بہتر پرفارم کریں، اور بہتر اس کے اندر جو پوزیٹیوٹی ہو، مثبت اور تعمیری فکر ہو، قوم کے اندر اتفاق، اتحاد، یگانگت، بھائی چارہ کا درس پیدا کریں، بجائے اس کے کہ قوم اور ملت کو مختلف فرقوں کے اندر تقسیم کریں۔ توڑنے کی بجائے جوڑنے کا فریضہ جو ہے وہ سر انجام دیں، اور قوم کی صحیح پیمانوں پر، صحیح خطوط پر جو ہے وہ تعمیر کریں۔ تو عزیز اسٹوڈنٹس اور معزز سامعین و حضرات، یہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے، یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ صرف ایک شعبے کو پریزنٹ کر رہی ہے، بلکہ تمام شعبہ ہائے زندگی کو یہ جو الفاظ ہیں وہ پریزنٹ کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ اپنے دروس میں یہ بات بتا چکا ہوں
کہ جو قرآن مجید ہے اس کا نزول تو خاص ہے، مگر اس کا جو عموم ہے وہ تمام حالات اور زمانوں کے لیے ہے۔ تو یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے جو یہاں پر ہمیں درس دیا گیا ہے، اور اس میں جو اس وقت ضرورت ہے لیتفقہوا فی الدین میں سائنس کی، ٹیکنالوجی کی اور جدید عصری علوم کی، وہ اس کو بھی ہمیں اپنے پاس اپنا خیال رکھنا ہوگا۔ صنعت میں، زراعت میں، جتنے شعبہ جات ہیں اس کے اندر درک حاصل کرنا، مہارت حاصل کرنا، یہ قرآن مجید کے اس حکم کا تقاضا ہے۔ تو اگر آپ تھوڑا اس پر غور کریں تو جو آگے آیات آ رہی ہیں اسی سورہ میں، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خالصتاً ان چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے غزوات کا بیان تھا، اور غزوات اور جہاد کا بیان، اور پھر اس کے درمیان اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ تعلیم اور تدریس کی بنیاد رکھی۔ تو یہ اس بات کا بھی تقاضا کرتی ہے یہ چیز کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کیا طریقہ تدریس تھا کہ جب آپ جہاد میں ہوتے تھے، غزوات میں ہوتے تھے، تو وہاں پر بھی ایک قانونی لٹریچر جو ہے وہ وجود میں آ رہا تھا۔ دیکھیں بہت سارے ایسے مسائل ہیں، دیکھیں تیمم کے مسائل ہیں، نماز خوف کے مسائل ہیں، اور اسی طرح دیگر طہارت کے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، جس طرح قیدیوں کے حقوق و فرائض ہیں، اسی طرح جزیہ کے جو معاملات ہیں، اسی طرح جو سفارتکاری کے معاملات ہیں، وہ سارے معاملات جو ہیں صلح کے معاملات ہیں، جو انٹر ڈائیلاگ کی جو بات ہم کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تمام امور جو ہیں غزوات کے دوران طے پا رہے تھے۔ تو ایک لٹریچر جو ہے وہ غزوات اور جہاد کے دوران جو ہے وہ وجود پذیر ہو رہا تھا۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوات اور جہاد سے فارغ ہوتے تو باقاعدہ طور پر کلاس لگائی جاتی تھی، جس کو ہم فارمل ایجوکیشن کہتے ہیں، جس کو ہم رسمی تعلیم کہتے ہیں۔ اس پر ایک ٹائم ٹیبل بنتا تھا، اس پر استاذ مقرر کیا جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اصحاب صفہ جو تھے ان کی کلاس لگایا کرتے تھے، ان کا ایک ٹائم ٹیبل بنایا جاتا تھا۔ آپ ایک کتاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باحثیت معلم، ڈاکٹر فضل الہی صاحب کی کتاب ہے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں۔ انہوں نے اس پر مختلف ابواب قائم کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح تعلیم دیتے تھے، ظہر کے وقت تعلیم دیتے تھے، عشاء کے وقت کلاس لگاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ اس طرح بھی تعلیم اور تدریس کا بندوبست کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں ڈسٹنس لرننگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ہوتی تھی۔ بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی پیغام جو ہے دوسری قوم کی طرف لکھ کر پہنچایا کرتے تھے، جس کو آپ خطوط کہہ سکتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صحابی کے ذریعے لکھ کر کسی قبیلے کی طرف پیغام پہنچاتے تھے۔ ان کو بعض دفعہ جزیہ کی تعلیم اس میں لکھی ہوتی تھی، صدقہ کی تعلیم اس کے اندر لکھی ہوتی تھی، زکوٰۃ کے مسائل اس کے اندر لکھے ہوتے تھے۔ اس طرح کی کئی ایک دستاویزات جو ہیں، یہ الوثائق السیاسیہ فی عہد النبی والخلافۃ الراشدہ، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے ایسی بہت ساری تحریروں کو جمع کیا ہے، اور اس پر انہوں نے نام دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی پالیسی۔ مکہ میں تعلیمی پالیسی کیا تھی اور مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی پالیسی کیا تھی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہیں۔ اچھا، تو پھر اس سورہ التوبہ کے اختتام پر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جو اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ یہ سارے اقدامات کرنے کے باوجود اگر یہ قوم اپنی جگہ پر قائم رہے اور تعصب کا مظاہرہ کرے تو پھر تمہارا کام یہ ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو پھر اللہ سے آپ نے دعا کرنی ہے، التجا کرنی ہے۔ اور یہ ایک استاذ اور ٹیچر کے لیے بھی ہے، ایک مربی اور ریفارمر کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اس دعا کو کرتا رہے جو اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہے۔ یہ جو کل کے الفاظ ہیں نا، یہ اس کا مطلب ہے کہ براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ
توکلتु وہو رب العرش العظیم۔ تو یہ دعا جو ہے وہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور پھر اس کے آخر میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی قوم کے ساتھ تعلق ہے اس تعلق کو بتایا ہے۔ عاد کی جو اپنی قوم کے لیے اخلاص ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ یہ سورہ توبہ کی سب سے آخری آیت ہے اور بہت اہم آیت ہے، تو جس کے بارے جس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ یقیناً ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاءکم رسول من انفسکم، اس قوم کو اہل مکہ کو یہ باور کروایا جا رہا ہے، یاد کروایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس ایک ایسا رسول، جاءکم رسول، یہ جو رسولن پر تنوین ہے اس کا مطلب ہے آپ جیسا رسول نہ اس سے پہلے آیا ہے اور نہ اس وقت کوئی موجود ہے اور نہ آپ کے بعد کوئی قیامت تک آئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو جاءکم رسول پر تنوین کا ہونا بذات خود ختم نبوت کی علامت ہے، ختم نبوت پر بڑی دلیل ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے بڑی حریص ہیں، بڑا لالچ رکھنے والے ہیں، بڑا اخلاص رکھنے والے ہیں، اس لحاظ سے کہ یہ جو میری امت ہے، میری قوم جو ہے وہ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت والے دن بھی کامیاب ہو جائے۔ یقیناً وہ دن آنے والا ہے جب ہم نے قرآن مجید کے ان امور کے مطابق اسٹریٹجی اپنائی، پلاننگ اور منصوبہ بندی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق منصوبہ بندی کی، تو پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو اس کے لیے لیطفئ نور اللہ بافواہہم، اہل کفر تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ دین مٹ جائے، مگر یہ دین مٹنے کے لیے نہیں آیا، یہ دین جو ہے یہ غلبہ حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور غلبہ کن چیزوں کے ساتھ ہوگا؟ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو منصوبہ بندی ہے اس منصوبہ بندی کے مطابق اپنے اداروں کو بنایا، اپنی یونیورسٹیز کو بنایا، اپنے اسکول اور کالجز کو بنایا، اپنے تمام ملک کے شعبہ جات کو اگر اس کے مطابق بنایا تو یقیناً هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ والا وعدہ جو ہے وہ پورا ہوگا۔ تو عزیز سامعین محترم، اس کے بعد جو سورہ یونس ہے، سورہ یونس کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعوت توحید کا ذکر کیا ہے، اور یہاں پر کیونکہ پہلے تعلیم کی بات ہوئی اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یونس کے اندر مجادلہ کا ایک طریقہ کار بتایا ہے۔ مجادلہ کہتے ہیں مباحثہ کرنے کو، ڈسکشن کرنے کو، مناظرہ کرنے کو، کہ تمہارا جو مناظرہ جو ہے، مجادلہ جو ہے، مباحثہ جو ہے، مکالمہ جو ہے، تمہاری ڈسکشن جو ہے، ڈائیلاگ جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کے کیا اصول، قواعد اور ضوابط ہیں۔ جس طرح کہ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اے ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادعو، آپ ان لوگوں کو بلائیں اللہ کے راستے کی طرف، سبیل ربک بالحکمۃ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ یہ جو عمدہ نصیحت ہے، یہ جو آپ کہہ لیں حکمہ ہے، یہ آپ کا پورا ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے کہ آپ کون سی ٹیچنگ میتھڈالوجی اختیار کرتے ہیں تعلیم اور تدریس کے لیے۔ اور یہ جو والموعظۃ الحسنہ ہے یہ آپ کا کریکلم ہے، اور یہ جو وجادلہم باللتی ہی احسن ہے یہ آپ کی پوری پلاننگ اور مینجمنٹ ہے کہ آپ کس خوبی کے ساتھ اپنے پیغام کو آگے پہنچاتے ہیں۔ یہ ایک داعی کے لیے بھی بہترین خصوصیات ہیں، ایک استاذ کے لیے بہترین خصوصیات ہیں، ایک فادر کے لیے بہترین خصوصیات ہیں، ایک لیڈر کے لیے بہترین خصوصیات ہیں۔ تو گویا انسان جس بھی شعبہ زندگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یہ اس کے لیے ایک رہنما جو فارمولہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے۔
اور یہاں پر جو بات سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہیں ضرورت ہوتی ہے آپ نے جہاد کے ذریعے غزوہ کے ذریعے آپ نے اپنے دین کا میسج پیغام آگے پہنچانا ہوتا ہے، کسی جگہ اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ نے دعوت دین کے ساتھ اس میسج کو آگے پہنچانا ہوتا ہے۔ تو یہاں بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لیں کہ یہ مستشرقین جو ہیں یہ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی سب سے پہلی تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک آپ کسی قوم کو دعوت نہیں دیتے، آپ پیغام نہیں پہنچاتے، تو اس پر آپ جو حملہ کرتے ہیں وہ غیر قانونی ہوتا ہے، آپ جو جہاد کرتے ہیں وہ غیر آئینی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ سمجھیں کہ یہ جو آیات ہیں یہ اس بات کو پریزنٹ کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ بھی یہ بات بیان کر رہے ہیں خصوصی طور پر کہ آپ سب سے پہلے جس قوم پر آپ حملہ کرنا چاہتے ہیں، جس قوم کے ساتھ آپ جہاد غزوہ کرنا چاہتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ ان پر اتمام حجت کریں۔ اتمام حجت یہ ہے کہ آپ ان کو دین کی دعوت دیں، دین کا پیغام پہنچائیں، اور کوئی بھی ایسا غزوہ نہیں ہے، کوئی ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سریہ نہیں ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے پیغام نہ پہنچایا ہو، اور پھر اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ابتدائی غزوات ہیں وہ ڈیفینسو پوزیشن میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیفینس کیا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی اور منصوبہ بندی ہے وہ ڈیفینسو پوزیشن میں ہے۔ اتمام حجت ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جہادی حکمت عملی ہے وہ اوفینسو پوزیشن میں ہے۔ تو یہ دو اصطلاحات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور جو اس سورہ یونس میں جو ایک ڈائیلاگ کا طریقہ بتایا ہے، اگر آپ دیکھیں، میں یہاں چند باتیں اسٹوڈنٹس کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے برصغیر پاک و ہند کے بڑے عظیم محسن ہیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر، جو قرآن مجید کی تفسیر ہے اس کے اصول کیا ہیں، قواعد اور ضوابط کیا ہیں، اس کے بارے میں 5 چیزیں بتائی ہیں جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ علوم خمسہ ہیں یا علوم پنجگانہ ہیں۔ اس میں سب سے پہلے علم الاحکام ہیں، علم مجادلہ ہے، علم تذکیر بھی ایام اللہ ہے، علم تذکیر بھی آلاء اللہ ہے، اور علم تذکیر بالموت ہے۔ تو یہ جو 5 علوم بتائے ہیں حضرت شاہ صاحب نے، تو یہ سورہ یونس کے اندر جو میں نے اس کا اختصاصی مطالعہ کیا ہے، اس کو پڑھا ہے، تو یہ سورہ یونس کے اندر اگر ہم غور کریں، تفکر کریں، تو 5 کے 5 جو مضامین ہیں اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ علم الاحکام بھی ہے، احکام بھی بتائے گئے ہیں، مسائل بھی بتائے گئے ہیں، اسی طرح اس کے اندر مجادلہ کا، مباحثہ کا، ڈسکشن کا طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے، اور اس کے بعد اس میں تاریخ بھی بتائی گئی ہے اقوام کی، اور اسی طرح اس میں جو اللہ کی نعمتوں کا بھی ذکر ہے، اور ناشکری کی صورت میں جو عذاب آئے ہیں ان کا ذکر بھی ہے، اور اس میں جو اقوام کی تباہی اور بربادی کا ذکر بھی ہے، اور قیامت کے احوال بھی بتائے گئے ہیں۔ تو یہ سورہ یونس جو ہے اس اعتبار سے بہت جامع صورت ہے، اور یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی ڈسامینیشن کے لیے، پھیلاؤ کے لیے جو وہ تبلیغ کا طریقہ اختیار کیا ہے، اور اس کی بنیادیں بھی بہت خوبصورت اور احسن انداز میں فراہم کی ہیں۔ اگر آپ نے اس کا مطالعہ کرنا ہو کہ جو ایک اورینٹلسٹ ہیں، مستشرقین ہیں، اہل مغرب ہیں، جو یہ فضول بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین کو تلوار کے ذریعے پھیلایا ہے، تو انہی کی زبان میں آپ سب واقف ہیں، اور خصوصاً اسٹوڈنٹس نے یہ نام تو پڑھا ہوگا کہ حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاذ تھے جن کا نام تھا سر تھامس آرنلڈ۔ سر تھامس آرنلڈ نے 1905 میں ایک کتاب لکھی تھی دی پریچنگ آف اسلام، اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے دعوت اسلام کے نام سے۔ تو آپ اسٹوڈنٹس جو ہیں، آپ حضرات اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں۔ انہوں نے بنیادی طور پر مستشرقین کا یہ دعویٰ رد کیا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ تمام ممالک میں اور پوری دنیا میں اسلام کا جو پھیلاؤ ہے وہ دعوت دین کے ساتھ ہوا ہے، وہ تبلیغ کے ساتھ ہوا ہے، وہ تعلیمی منصوبہ بندی کے ساتھ ہوا ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں
ان احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات گھر میں رہیں، محفوظ رہیں اور خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کریں، عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔